السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 13واں رکوع، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ جی، یہ فرشتوں کا سیدہ مریم سے دوسرا مکالمہ ہے، اور یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر جو یحییٰ علیہ السلام کی خرق عادت پیدائش کا ذکر ہوا تو وہ بطور تمہید تھا۔ اس واقعہ میں اسباب موجود تھے، اور وہ واقعہ خرق عادت صرف اس لحاظ سے تھا کہ ان اسباب کی قوت کار مفقود ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اثر نو قوت کار پیدا کر دی۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سے بڑھ کر خرق عادت امر ہے، کیونکہ یہاں باپ کا وجود ہی نہیں۔ اس مکالمے میں جب فرشتوں نے سیدہ مریم کو ان کے بیٹے مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اس کے اوصاف بتلائے تو وہ یکدم چونک اٹھی کہ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے اور جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، اسے سبب کے بغیر بھی کوئی چیز پیدا کرنے پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اور فرشتوں نے جو اوصاف سیدہ مریم کو بتلائے وہ یہ تھے، وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بن باپ پیدا ہوگا، اس کا پورا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح آپ کا لقب ہے، اور اس کی دو توجیحات بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ ہیکل سلیمان میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو وہ بزرگ اور پاک باز سمجھتے تھے تو اسے کان زیتون کے تیل سے مسح کر دیتے اور اس کے جسم پر مل دیتے تھے۔ اس لحاظ سے بھی آپ مسیح مشہور ہوئے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے عمر بھر سفر و سیاحت میں گزار کر رسالت کا فریضہ سر انجام دیا، اس لحاظ سے بھی آپ مسیح کہلائے۔ اور عیسیٰ آپ کا اصل نام ہے، اور ابن مریم آپ کی کنیت ہی نہیں بلکہ آپ کا یہی نسب ہے۔ چونکہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، لہذا آپ کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا، اور یہ آپ کے بن باپ پیدا ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کسی مرد یا عورت کا نسب بیان نہیں فرمایا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 20 مقامات پر ابن مریم کا بھی ذکر آیا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ وجیح یا باروب شخصیت ہوگا۔ وجیح وہ شخص ہوتا ہے جس کے روب اور وقار کی وجہ سے کوئی شخص روح در روح اسے کوئی تانا نہ دے۔ چنانچہ یہود آپ کو آگے پیچھے معاذ اللہ ولد الحرام کہتے تھے، مگر منہ پر ایسے کہنے کی ہرگز جرت یا جسارت نہیں کرتے تھے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے مقرب بندوں سے ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اور پانچویں صفت شیر خوارگی کے ایام میں پختہ کلام کرنا، اور چھٹی صفت اس کا صالح ہونا ہے، جس کا ذکر اگلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ تھیں وہ صفات جن کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پیشتر ہی فرشتوں نے سیدہ مریم سے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ ہوئی تھی، اور یہ معجزہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معجزے سے بہت بڑا تھا، اور اس کا تفصیلی ذکر سورہ مریم میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔